السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ وقار سامعین اعظام، آپ نے سماعت فرمایا، قاری صاحب ابھی آپ سے مخاطب تھے اور آپ سے یہ فرما رہے تھے کہ آپ درس کو یا جو بھی بات دین کی کہی جائے اسے توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کیا کریں، لوگوں کو دین کی باتیں بتایا کریں۔ جب آپ دین کی باتیں لوگوں کو بتائیں گے تو فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تو مومن لوگ جو ہیں وہ ان دین کی باتیں سن کر ان پر عمل کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس لیے یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ جتنا کسی شخص کے اندر ایمان ہوگا، جیسا کہتے ہیں نا بقدر ایمانک تنتفع من الذکریٰ، نصیحت سے، دین کی باتوں کے بیان سے آپ اتنا فائدہ حاصل کریں گے جتنا آپ کے اندر ایمان موجود ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت فائدہ دیتی ہے مومنوں کو، تو جتنا ہمارے اندر ایمان ہوگا اتنا ہی ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ اس لیے ایمانداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی دین کی بات کہی جائے تو اسے توجہ سے سنیں۔ وقار سامعین اعظام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو دور کر دیا، جنت سے نکال دیا، تو اس وقت شیطان نے حسد، کینہ، بغض اپنے دل میں رکھ لیا، اور اسی وقت سے اس نے یہ بات کہی اور پرعزم ہوا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ اگر تو نے مجھے دھتکار دیا ہے تو تیری عزت کی قسم میں بھی انسانیت کو سیدھے راستے سے گمراہ کرتا رہوں گا اور پھسلاتا رہوں گا۔ اور شیطان کا سب سے بڑا پھسلانے کا ذریعہ اور سب سے بڑی پھسلانے کی جو چیز ہے، جس طرح وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور ہمیں پھسلاتا ہے، وہ ہے شیطان ہمارے دل میں کینہ، بغض، حسد اور دوسرے مسلمان کے بارے میں دشمنی، دوسرے مسلمان کے بارے میں غلط خیالات ہمارے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب یہ غلط خیالات ہمارے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری عبادات کی قبولیت نہیں ہوتی۔ ہماری عبادات، ہماری یہ نمازیں، یہ روزے، یہ بڑی بڑی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ اب جانتے ہیں کہ اس دنیا کائنات پر سب سے پہلا جرم جو کیا گیا وہ کون سا تھا؟ وہ قتل کا جرم تھا کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کو قتل کیا تھا۔ اور وجہ قتل کیا تھا؟ قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہی کینہ، بغض، حسد تھا۔ تو پہلا جرم جس بنا پر ہوا، جس وجہ سے ہوا، وہ یہی دل میں دشمنی، دل میں قدورت اور دل میں حسد ہے۔ وقار سامعین اعظام، اور آج جب کہ دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے، لوگ دنیا میں بہت مگن ہیں، دنیا میں کو بہت چاہنے والے ہیں اور دنیا میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ایک دوسرے سے دنیاوی معاملات میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آخرت کے معاملات میں نہیں، مغفرت کے معاملات میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس بات کا حکم دیا ہے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ۔ ہم نے سبقت کرنی ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے، کس چیز میں؟ مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے پروردگار سے بخشش حاصل کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اور جنت کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم جنت اور بخشش حاصل کرنے کے بارے میں دیا ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کا مقابلہ کریں، اور جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کا فضل تلاش کیا کرو، اپنے رزق روزی کا بندوبست کیا کرو، دنیاوی نظام کا بھی بندوبست کر لیا کرو۔ صرف اللہ تعالیٰ نے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے اور ہم نے اس میں مسابقہ شروع کر دیا ہے، اس میں مقابلہ بازی شروع کر دی ہے۔ جو کر سامعین اعظام، آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی گاڑی ہو، اگر شروع سے ہی اس کو بڑا گیئر لگا دیا جائے، تیسرا چوتھا گیئر لگا دیا جائے تو وہ صحیح طرح کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر کام سر انجام دینے کے لیے گیئر دیے ہیں، اسٹیپ دیے ہیں۔ پہلا اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جو اللہ کا فضل ہے اس کو صرف تلاش کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حکم دیا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ لپکنا، بھاگنا، دوڑنا، مقابلہ کس میں کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف مغفرت حاصل کرنے میں اور جنت حاصل کرنے میں۔ لیکن جب ہم وہ پہلا اسٹیپ جو
دوسری جگہ جو پہلی جگہ رکھنا تھا اس کو ہم دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں، یعنی آگے بڑھنا یا صرف تلاش کرنا، اس گیئر کو، اس پہلے گیئر کو ہم دوسرے معاملے میں لگا دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش اور جنت حاصل کرنے میں یہ گیئر استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرا جسے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور جنت حاصل کرنے کے لیے بتایا ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کہ اس میں مسابقت کرنی ہے جنت حاصل کرنے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش حاصل کرنے میں، اس میں ہم غلط گیئر استعمال کرتے ہیں کہ ہم صرف تلاش کرتے ہیں، اس میں مسابقت نہیں کرتے۔ گویا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری تخلیق کی تھی نا، اس کے ہم نے الٹے گیئر استعمال کرنے شروع کر دیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے ویسے اعمال بجا لائیں، اس طریقے سے اعمال بجا لائیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ وقار سامعین اعظام، آج ہم اپنی ظاہری شکل و صورت پر کتنا توجہ دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض افراد اپنے بالوں کو کتنا سنوار رہے ہوتے ہیں، کتنی توجہ رکھتے ہیں، میرے بال ایسے ہیں ویسے ہیں، کٹنگ کا خیال رکھتے ہیں، اپنے لباس کا خیال رکھتے ہیں، اپنی شکل و شباہت کا کہ میں اچھا دکھوں، لوگوں کو اچھا نظر آؤں، اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے ظاہری لباس، ظاہری شکل و صورت پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، لیکن ہمارے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، لوگو اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے گورے اور کالے ہونے کو نہیں دیکھتا، تمہارے خوبصورت اور بدصورت ہونے کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، یہ غریب ہے، یہ فقیر ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ جس چیز کو دیکھتا ہے وہ تمہارے دل ہیں، وہ تمہارے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ کس نیت سے کون سا عمل سر انجام دے رہا ہے، کون سا اس کا عمل کس رضا سے ہے، کس مطلب سے ہے، کس مقصد کے تحت یہ کر رہا ہے۔ تو جو محل نظر الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر کا، اللہ تعالیٰ کی نگاہ کا محل ہے، وہ دل ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگو تم اپنی ظاہری صورتحال کو اچھا بنانے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہو، اور ظاہری صورتحال صرف لوگوں نے دیکھنی ہے، اور اپنے دل کو کیوں نہیں سنوارتے جس پر رب تعالیٰ کی نگاہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دیکھتا ہے۔ جو کار سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مقدس ایسے افراد کی مدح سرائی کی ہے، تعریف بیان کی ہے، جو اپنے دل کو مسلمانوں کے بارے میں پاک صاف رکھتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی دشمنی، کوئی بغاوت، کوئی سرکشی ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اچھے، وہ ایمان والے ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو ہاتھ اٹھا اٹھا کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ دل میں دشمنیاں، حسد، کینہ، بغض لے کر نہیں بیٹھ جاتے۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار، ربنا اغفر لنا، ہمیں بھی بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ اہل ایمان جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں، ان کو بھی بخش دے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اور اے ہمارے پروردگار، مسلمانوں کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں، مسلمان بھائیوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد نہ رکھ، ہمارے دل سے کینہ باہر نکال پھینک۔ یہ ہے مومنوں کا وتیرہ، یہ ہے مسلمانوں کا وتیرہ، کہ وہ اپنے دل کو پاک صاف رکھتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں دشمنیاں نہیں رکھتے، بلکہ ان کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر تہجد کے وقت، سحری کے اوقات میں، نمازوں کے بعد، جب بھی ان کو وقت ملتا ہے، اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقت ہے، اس وقت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہوتے ہیں، اے میرے پروردگار، میرا فلاں بھائی گناہوں میں لت پت ہے، لغزشوں میں مبتلا ہے، بڑے جرائم ہیں اس کے، تو پروردگار ہے، میرے مسلمان بھائی کو اچھی راہ پر لگا دے۔ وہ کسی گناہ کی بنا پر کسی مسلمان سے دشمنی نہیں کرتے، وہ گناہ سے دشمنی رکھتے ہیں، گناہ سے ان کی دشمنی ہوتی ہے، لیکن کسی مومن سے اس کی غلطی کی بنا پر ان کی دشمنی نہیں ہوتی، بلکہ مومن کے لیے تو وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ وقار سامعین اعظام، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے مسلمانوں کے بارے میں اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں، کسی قسم کا کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی بغض نہ رکھیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو حقیر نہ سمجھیں، انہیں اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اپنے مسلمان بھائیوں سے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے آپ سے بڑا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو مسلمان بھائیوں سے بڑا نہ سمجھیں، تکبر میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ وقار سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں پہنچنے والے ایک دل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کون سا ایسا دل ہے جو جنت میں جانے کا
باعث بنے گا، جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو تم کس فکر اور کس سوچ میں مبتلا ہو؟ کیا تمہاری سوچ کا معیار بن چکا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون؟ قیامت کے دن ایسا دن ہوگا لا ينفع مال، کوئی مال فائدہ نہیں دے گا، ولا بنون، اور بیٹے جنہیں تم دنیا کی طاقت سمجھتے ہو اور فخر و غرور کرتے ہو کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، میری اتنی طاقت ہے، میرے پاس بڑی جماعت موجود ہے، لا ينفع مال ولا بنون، یاد رکھو اس دن نہ تمہارے یہ بیٹے تمہارے کام آئیں گے اور نہ ہی تمہارے مال و متاع، یہ دنیاوی اسباب، ذرائع، یہ فیکٹریاں، یہ مال و دولت کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس دن کام آئے گا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سلیم دل لے کر آئے گا، سلامتی والا دل لے کر آئے گا، ایسا دل لے کر آئے گا جس میں مسلمانوں کے خلاف کوئی دشمنی نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں کوئی شرک موجود نہیں ہوگا، مومنوں کے بارے میں جس کے دل میں اچھے خیالات ہوں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا، اچھا دل لے کر آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور قیامت کے دن، جس دن نہ باپ نہ بھائی، کوئی بھی رشتہ دار، کوئی بڑے سے بڑا جو دنیا میں فائدہ خیر خواہ ہے، کام نہیں آئے گا، اس دن اگر کام آئے گا تو یہی قلب سلیم کام آئے گا، یہی دل کام آئے گا جو سلیم ہوگا، جو گناہوں سے، دنیاوی دشمنیوں قدورتوں سے پاک ہوگا، ایسا دل قیامت دن کا وقار سامعین ادم۔ اور جنت میں لوگ داخل ہی تبھی کیے جائیں گے جب تک ان کے دلوں میں یہ کینہ اور بغض، حسد نہ نکال دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، جنتی لوگ تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے محفل لگا کر بیٹھے ہوں گے، لیکن کب یہ بیٹھیں گے، کب یہ جنت میں داخل ہوں گے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جب تک دل سے کینہ، بغض، حسد، مسلمانوں کے بارے میں دشمنیاں، یہ تکبر، یہ غرور، یہ بڑی بڑی برائیاں، یہ گناہ دل سے نہ نکال دیے جائیں، تب تک جنت میں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے جنت میں داخل کرے گا تو ان کے دل سے یہ دشمنیاں باہر نکال دے گا اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وقار سامعین اعظم، اصل کامیابی، اصل حقیقی کامیابی دلوں کی اصلاح سے ہے، دل کے اندر مسلمانوں کے بارے میں خیر خواہی کا، بھلائی کا جذبہ رکھنے سے ہے۔ اور روزے کا جو مقصد ہے تقوی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی، اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر فرض کی تھی۔ مقصد فرضیت کا یہ ہے لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، لوگو اللہ کا ڈر اختیار کرو، تقوی اپنے دل میں پیدا کرو۔ تقوی کب پیدا ہوگا؟ واصلحوا ذات بینکم، جب تم اپنے دل کے معاملات کی اصلاح کرو گے، آپس کے معاملات کی درستگی کرو گے، آپس میں کینے، بغض، دشمنی، قدورتوں کو ختم کر دو گے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی تمہیں کب حاصل ہوگا؟ تب حاصل ہوگا جب وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، تم آپس کے معاملات کی، آپس کے بارے میں، ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دل کو پاک اور صاف رکھو گے، اس وقت تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا۔ وقار سامعین اعظم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی ہی احادیث میں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو دل کی اصلاح کے بارے میں تلقین کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو صحیح اور درست رکھنے کی تلقین فرمائی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بھی فرما دیا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، لوگو تمہارا ایمان اس وقت تک صحیح، درست، ثابت، سلامت نہیں رہ سکتا حتی یستقیم قلبہ، جب تک مسلمان کا دل سیدھا نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا ای الناس افضل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ لوگ تو سارے نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، مسلمان مومن، دین کی شریعت کے بڑے پابند ہیں، ان میں افضل کون ہے، سب سے بہترین کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ مسلمان جو زبان کا سچا ہو، زبان سے اچھی گفتگو کرنے والا ہو، مسلمانوں کو دھوکہ میں، گالم گلوچ میں اور فضول گوئی سے تکلیف دینے والا نہ ہو وہ مخموم القلب، اور جو دل کا صاف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مسلمان سب سے زیادہ افضل ہے۔
صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ زبان کا سچا کون ہوتا ہے، راست گو کون ہوتا ہے، سچائی والا کون ہوتا ہے، ذرا دل کے صاف کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا التقی النقی لا اثم فیہ ولا غل ولا حسد۔ لوگوں، صاف دل والا وہ ہوتا ہے التقی، جو پرہیزگار ہو، رب کے معاملے میں ڈرنے والا ہو، النقی، صاف ستھرا ہو اس کا دل، کسی قسم کی کوئی قدورت، کوئی دشمنی، گناہوں کی کوئی آلائش اس کے دل میں موجود نہ ہو، لا اثم فی، کسی قسم کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس کے دل میں موجود نہ ہو، ولا غل ولا حسد، اور مسلمانوں کے بارے میں کینہ، بغض، حسد موجود نہ ہو، دشمنی مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل میں نہ رکھتا ہو، مسلمانوں کے مال و متاع کو، مسلمان بھائیوں کی چیزوں کو، ان کی دنیا میں ترقی یا ان کے معاملات کو دیکھ کر دل میں حسد نہ رکھتا ہو، اور دل میں یہ تمنا نہ رکھتا ہو کہ اس سے یہ سارا کچھ ختم ہو جائے، اس کے پاس کچھ نہ رہے، بلکہ اس کے مال و متاع کو دیکھ کر دعائیں کرنے والا ہو۔ یہ ہے وہ شخص جو سب سے زیادہ افضل ہے۔ صدوق اللسان و مخموم القلب، زبان کا سچا اور دل کا صاف، دل میں کسی کے خلاف کوئی دشمنی موجود نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے بارے میں خیر خواہی ہی خیر خواہی ہے، اور زبان کا سچا ہے۔ وقار سامعین اعظم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اصلاح فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا لا تباغضوا، ایک دوسرے کے بارے میں بغض دل میں نہ رکھا کرو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کیا کرو، ایک کی نعمت کو دیکھ کر، ایک کی چیز کو دیکھ کر، مال کو دیکھ کر دل میں یہ تمنا نہ کیا کرو کہ اس سے ختم ہو جائے۔ ولا تدابروا، اور جب آپس میں ملو تو پیٹھ نہ پھیرو، ایک کا منہ ادھر ہو، دوسرے کا منہ ادھر ہو، ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے ملو، مسکراتے ہوئے ملو جس طرح شریعت نے تلقین کی ہے۔ ولا تقاطعوا، اور قطع تعلقی نہ کیا کرو، رشتہ داریوں کو جوڑا کرو اور اپنے مسلمان ہونے کے ثبوت دیا کرو۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو تم مسلمان ہو چکے ہو، تم لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہو، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بن جاؤ۔ وقار سامعین اعظم، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے یہاں تک فرما دیا تھا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، ایمان کے بغیر تمہارا جنت میں داخلہ ناممکن ہے، تم داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اور ایمان کب حاصل ہوتا ہے؟ جب تک تم اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت نہ کرو، ان سے محبت کرنے نہ لگ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی چیز بتا دوں کہ اگر تم وہ کام کرو تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افشوا السلام بینکم، اگر آپس میں محبت چاہتے ہو، دل میں قدورتوں، دشمنیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کیا کرو، اس سے دل کی دشمنیاں، دل کا کینہ، بغض، حسد ختم ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ جب محبت کرنے لگ جاؤ گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا، اور جب ایمان تمہیں حاصل ہو جائے گا تو ایمان وہ عمل ہے جو تمہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ وقار سامعین اعظم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہا تھا الا اخبرکم بافضل من الصلاۃ والصیام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا آج میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو صلاۃ و صیام سے بھی افضل ہے، نماز و روزے سے بھی افضل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا تھا جی ہاں اللہ کے رسول، ہمیں ایسی چیز ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس کے معاملات میں اصلاح کرنا، اپنے دل کو پاک صاف رکھنا دوسرے لوگوں کے بارے میں، یہ وہ عمل ہے جو نماز و روزے سے بھی افضل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا فإن فساد ذات البین هی الحالکہ، لوگوں آپس کی دشمنیاں، آپس کی قدورتیں، دل کا ایک دوسرے کے بارے میں پاک صاف نہ ہونا، یہ مونڈ دینے والا ہے، مونڈ دینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دینے والا ہے، فإنها تحلق الدین، یہ دین کو مونڈ دینے والا ہے۔ اس طرح اگر بالوں پر چلایا جائے تو کوئی بال جس طرح باقی نہیں نہ رہتا، اسی طرح اگر کسی شخص کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں کینہ، بغض، حسد، دشمنی پیدا ہو جائے تو اس کا دین بھی اس طرح موڑ دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین کو ختم کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اگر ہم دینداری چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک صاف کریں۔ وقار سامعین اعظم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم حدیث جو صحیح بخاری میں ہے
جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو دل لرز جاتا ہے، کپ کپا جاتا ہے کہ اتنا معمولی سا معاملہ اور اتنی بڑی چیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے لیلۃ القدر بتا دی، متعین کر دی کہ فلاں رات ہے، میں باہر نکلا کہ تمہیں بتا دوں انہ طلاح رجلان طلاح فلان و فلان، لیکن جب میں باہر نکلا تو فلاں فلاں آپس میں لڑ رہے تھے، فلاں فلاں کے لڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم رات جس کی عبادت خیر من الف شہر 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، وہ متعین رات اللہ تعالیٰ نے اس امت سے اٹھا لی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی ہمارے لیے خیر فرمائی کہ آخری طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا کرو، لیکن وہ جو متعین رات تھی وہ اٹھا لی گئی صرف 2 آدمیوں کے جھگڑے سے، 2 آدمیوں کے دل میں ایک دوسرے کے بارے میں بات آنے سے۔ اور آج جب کہ امت کے معاملات، ہمارے معاملات اتنے بڑھ چکے ہیں، تو آج امت کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آپس کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا خیال رکھتے رہیں۔ دیوکار سامعین اعظام، یہ آپس کے معاملات کی اصلاح نہ ہونا، دل میں ایک دوسرے کے بارے میں کدورت، دشمنی، حسد، کینہ، بغض کا ہونا، یہ وہ عمل ہے جو مغفرت، رحمت اور بخشش میں بھی رکاوٹ ہے۔ انسان کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ ایک بندہ حج کر رہا ہے لیکن دوسرے کے بارے میں دل میں دشمنی ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، وہ قبول نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں سوموار اور جمعرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کے اعمال قبول کرتے ہیں، لیکن 2 آدمیوں کے بارے میں فرماتے ہیں ان کے اعمال کو ابھی رہنے دو۔ ایک وہ بندہ جو مشرک ہے، جس کے دل میں شرک موجود ہے، اور دوسرا وہ آدمی کہ جس کے دل میں حسد، کینہ، بغض موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو چھوڑ دو حتیٰ یصطلحا، جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے۔ اور شعبان کے بارے میں بھی آپ نے حدیث سنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں شعبان میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن 2 آدمیوں کے اعمال کو روک دیا جاتا ہے، سالانہ طور پر ان کے اعمال پیش نہیں کیے جاتے۔ وہ کون ہے؟ ایک وہ آدمی جس کے دل میں شرک موجود ہے، اور دوسرے وہ 2 آدمی جن کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف بغاوت، حسد، کینہ، بغض اور دشمنی موجود ہے۔ دیوکار سامعین اعظام، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کی، اپنے قلب کی اصلاح کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، لوگوں پچھلی امتوں کو برباد کرنے والی بیماریاں تمہارے اندر بھی سرایت کر چکی ہیں۔ الحسد والبغضاء، یہ حسد، دوسرے کی نعمت کی زوال کی تمنا کرنا، اور آپس میں البغضاء، دشمنی رکھنا، یہ وہ بیماریاں ہیں جو پچھلی امتوں میں سرایت کر گئیں اور ان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ان بیماریوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی 2 بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کے دین کو مونڈ کے رکھ دیتی ہیں، دین کا صفایا کر جاتی ہیں، کچھ باقی نہیں رکھتی۔ دیوکار سامعین اعظام، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایمان لایا ہے، جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اس کے لیے کسی صورت میں یہ حلال اور جائز ہی نہیں ہے ان یہجر مسلما فوق 3 لیال، کہ 3 رات سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے کلام چھوڑ دے، بات چیت کرنا چھوڑ دے، اس سے گفتگو کرنا چھوڑ دے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہو سکتا۔ جو دین پر چلنے والا ہے، دین پر عمل پیرا ہونے والا ہے، اس کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر یہ دونوں مسلمان بھائی ہیں تو مسلمان ہی، ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک ادھر منہ پھیرتا ہے اور ایک ادھر منہ پھیرتا ہے، وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، بہترین وہ مسلمان وہ ہے جو یبدأ بالسلام، جو سلام کے ساتھ آغاز کرتا ہے، اپنی اس دشمنی کو، اپنے اس کینے کو، بغض کو، حسد کو، جو عداوت پیدا ہو چکی تھی، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ وقار سامعین اعظام، اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے دل کو پاک صاف رکھیں۔ ابھی ماہ مقدس ماہ رمضان کا آج پہلا دن ہے، تو ہم آج سے ہی اپنے دل کو مسلمانوں کے بارے میں پاک صاف رکھیں، اپنے رب تعالیٰ کے بارے میں پاک صاف رکھیں اپنے دل کو، کسی قسم کا کوئی شرک، کوئی شائبہ، کوئی بدعت، کوئی گمراہی، کوئی ضلالت ہمارے دل میں موجود نہ رہے، بلکہ صاف دل کے ساتھ صفی القلب ہو کر روزے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کریں، اور عبادت میں ہمیں سرور آئے، اور پھر ایسی عبادت وہ ہوگی جو ہمارے دل کے صاف ہونے سے ہوگی، جس کا اثر پورے سال کی ہماری عبادات پر ہوگا، دل کی صفائی کا تمام اعمال پر اثر ہوگا۔ وقار سامعین اعظام، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان ایک دن موجود تھے،
تو ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک ایسا آدمی ظاہر ہوگا، ایک ایسا آدمی سامنے آئے گا جو جنتیوں میں سے ہے، جو دنیا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنتیوں میں سے ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے دیکھا، پھر دوسرے دن وہی آدمی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے یہی بات کہی کہ جو جنتیوں میں سے کسی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی، اور وہ آدمی جیسے پہلی حالت میں آ رہا تھا کہ اس نے وضو کیا ہوا ہے، بائیں ہاتھ میں جوتی لی ہوئی ہے، ویسی ہی حالت میں وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہا ہے۔ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلسل کہا کہ ابھی تم پر جنتی آدمی ظاہر ہوگا، اور وہی آدمی میں دیکھتا، وہی آدمی آتا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن مسلسل یہ بات سنی تو میں اس آدمی کے پیچھے چلا، اس کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے جب اس کے گھر پہنچا تو میں نے کہا میرے اور میرے باپ کے درمیان کچھ معاملات، کچھ اختلاف ہوا ہے، تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، لہٰذا آپ مجھے اپنے گھر میں رہیں۔ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیے۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہا تو میں اس کے اعمال کو نوٹ کرتا رہا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ نماز پڑھتا ہے، جو تہجد کا ہمارا اہتمام ہے وہی اس کا اہتمام ہے، کوئی بڑا عمل میں نے نہیں دیکھا جو اس نے کیا ہو۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے دل میں سوچ لیا کہ اس کا تو کوئی بڑا عمل ہی نہیں ہے، پھر کیسے اس کو جنت کی بشارت اور دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے آنے کا ارادہ کیا تو میں نے اس آدمی سے کہا کہ میرے باپ سے کوئی اختلاف نہیں ہوا تھا، بلکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں 3 دن یہ خوشخبری سنی تھی کہ یہ جنتی آدمی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے اعمال کو دیکھوں، آپ کے اعمال کو دیکھوں کہ کون سا ایسا عمل ہے جو آپ ہم سے زیادہ بجا لاتے ہیں، اور جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کو دنیا میں مل چکا ہے۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کوئی خاص عمل تو نہیں کرتا۔ کہتے ہیں میں واپس چلا، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں واپس آیا اور ابھی مڑنے لگا تو اس آدمی نے مجھے بلایا کہ صرف ایک بات ہے جو میرے دل میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسی وجہ سے مجھے جنت کی بشارت دنیا میں ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے۔ وہ کیا ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ، بغض، حسد، دشمنی موجود نہیں ہے، میرا دل صاف ہے۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہی وہ بات ہے جو بڑے بڑے لوگ سر انجام نہیں دے سکتے، اپنے دل کو پاک اور صاف نہیں رکھ سکتے۔ یہ سامعین اعظام، اور پھر اس ماہ مقدس میں دل کو صاف کرنا انتہائی ضروری ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ لوگ رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی شخص یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ رمضان کا استقبال کرے اور اس کے دل میں مسلمان بھائیوں کے بارے میں کوئی اس کے دل میں چیز موجود ہو، کوئی بات موجود ہو، کوئی دشمنی موجود ہو۔ اس لیے اللہ کے بندو اپنے دل کی اصلاح پر توجہ دو۔ ہم لوگ اپنے جسم کی صفائی پر بڑی توجہ دیتے ہیں، اپنے گھر کی صفائی پر بڑی توجہ دیتے ہیں، لیکن اپنے دل کی اصلاح پر توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کے بندو دل کا معاملہ اور زیادہ سخت ہے، اپنے دل کی وقتاً فوقتاً دن میں کئی بار اصلاح کرتے رہا کرو۔ ہر نماز سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کرو، اپنی نیت کو پرکھو کہ کس نیت سے میں مسجد جا رہا ہوں۔ وہ اجر عظیم جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری بخشش کروں گا، تمہیں اتنے اتنے انعامات سے نوازوں گا، ان انعامات کو اپنے دل میں بساؤ، اور یہ تمنا، یہ خواہش لے کر آؤ کہ جس اجر کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ مجھے ضرور مل کر رہے گا۔ عبادات کو عبادات سمجھو، عادت نہ بناؤ بس صبح اٹھے، سحری کی اور پھر بعد میں نماز کے لیے چل پڑے۔ نہیں، سحری کر رہے ہیں تو دل میں، ذہن میں یہ بات رکھیں تو یہ بڑا عظیم عمل ہے، یہ بابرکت عمل ہے۔ اللہ بھی ہمارے لیے بخشش فرما رہا ہے، بخشش کا سرٹیفکیٹ ہمیں عطا فرما رہا ہے، اور فرشتے بھی ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انعامات ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں ان کو دل میں مستحضر رکھیں اور اپنی نیت کو پرکھیں، اپنے دل کے معاملات کو سمجھیں، اپنے دل کی اصلاح کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، بندے کا دل، مومن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، یقلبھا کیف یشاء، اللہ تعالیٰ دل کو جیسے چاہتا ہے پلٹتا رہتا ہے۔ کبھی ایک حالت ہے، کبھی نماز میں بڑا دل لگ رہا ہے، کبھی باہر گیا ہے تو دل ہی نہیں چاہتا نماز کے لیے آئے۔ تو اپنے دل کی اصلاح کرتے رہا کریں، دل پر توجہ دیا کریں، کیونکہ جسم میں سب سے بہترین اور عز و شرف والا اگر کوئی عضو ہے، اور پورے جسم کو بلکہ انسان کے پورے دین کو اگر کوئی درست کرنے والا عضو ہے تو وہ دل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، لوگوں انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا موجود ہے، ایک ٹکڑا موجود ہے،
اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہو جائے نا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، سارے دین کے معاملات صحیح ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہو جائے نا پورے کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے اور انسان کے اعمال میں کمی اور کوتاہی آنے لگتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا وہی القلب، خبردار وہ جسم کا لوتھڑا جو صحیح ہو تو پورا دین پورا جسم صحیح ہے، اگر خراب ہو تو پورا جسم خراب ہے، انسان کا دین بھی خراب ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ دل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الا ان التقوی ہاہنا، لوگوں تقوی تمہارے دلوں میں یہاں موجود ہوتا ہے، اس لیے اپنے دلوں کو پرکھا کرو، اپنے دلوں کو پرکھا کرو۔ دل کا نام عربی میں قلب ہے، قلب، قاف موٹے کے ساتھ دو نقطوں والے کے ساتھ۔ کہتے ہیں انما القلب سمی لتقلبہ، قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں، ایک نیت پر نہیں رہتا۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم